جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے بات کرتے ہیں پاکستان کے موسٹ ٹرینڈنگ ڈرامے پرورش کی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرورش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشکلات میں دکھایا جا رہا تھا، پرورش ڈرامے کا ہر کردار اپنی اپنی جنگ لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ ایک سموتھ ٹریک پہ آنا شروع ہوا تھا کہ اچانک سے جہانگیر جو کہ ولی کے باپ کا کردار نبھا رہے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے جہانگیر اپنے ساتھ پھر سے مشکلیں لے کے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہانگیر واپس آ چکا ہے اور وہ اپنی گاڑی سیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور گاڑی سیل کرنے کا ایڈ لگاتا ہے۔ تو ایڈ لگاتے ہی اس کے ابا کو پتہ چلتا ہے تو وہ جہانگیر کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا اتنی کون سی ضرورت آن پڑی کہ تم گاڑی سیل کر رہے ہو؟ تو وہ ایکسکیوز بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کھڑی ہی رہتی ہے صرف، تو میں نے سوچا کیوں نہ کام آ جائے گی تو اسی لیے سیل کرنے کا ایڈ لگایا۔ لیکن وہ جہانگیر کے ابا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، مجھ سے باتیں چھپانے کی کوشش نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، تو مجھے بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے؟ تو تبھی جہانگیر بتاتا ہے کہ ابا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بزنس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں جب پاکستان واپس آیا تھا لاسٹ ٹائم تو میں سارا بزنس سمیٹ کے آیا تھا، اپنے ایک ایسے دوست کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے آیا تھا جو کہ میرا بہت ہی زیادہ جاننے والا تھا، لیکن جب پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے تو بہت پرانے دوست نہیں رہتے، یہ تو پھر ایک جاننے والا تھا۔ تو ویسا ہی ہوا ہے، میں کافی زیادہ لاس میں چل رہا ہوں اور بزنس کو شاید نہ دیکھنے کی وجہ سے یا نہ دھیان دینے کی وجہ سے میرا بزنس کافی زیادہ لاس میں چل رہا ہے۔ تو اس کے ابا کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے وہ بزنس سارا لاس کر دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابا شاید مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں کے بزنس سنبھال نہیں سکتا ہوں، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ بزنس میں لاس میں جانے کی وجہ میں خود ہی ہوں، میں شاید کسی بھی چیز کو سنبھال نہیں سکتا ہوں۔ تو اس کے ابا تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی پرماننٹ حل تو نہیں ہے نا، تم گاڑی سیل کر کے کیا کرو گے؟ کیا تم گاڑی سیل کر کے پاکستان میں سیٹلڈ ہو جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں پوچھتے ہوئے اس کے ابا اس کے تھپ تھپاتے نظر آتے ہیں۔ تو جہانگیر اپنے ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہے کہ ابا رہنے دیں، کوئی بات نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری طرف جہانگیر کا چھوٹا بھائی جو کہ سمیر کے ابا کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی امی کو کہوا دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی امی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس وقت گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ دن آفس سے اینول لیوز لی ہیں تو اب میں کچھ دن گھر میں ہی ہوں گا۔ تو اس کی امی حیرانی سے پوچھتی ہیں کہ سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں کیا ہو گیا ہے، اتنے عرصے کی نوکری میں چھٹی نہیں کی ہے تو جب اینول لیو مل رہی تھی تو سوچا اس دفعہ لے لوں، اور گھر کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ سب کو ہی ضرورت تھی تو اس لیے میں نے ایک اینول لیو لے لی ہے، لیکن آپ بتائیں آپ اس ٹائم قہوہ کیوں پی رہی ہیں؟ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ ہاں شاید پیٹ خراب ہے یا شاید طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو وہ فوراً سے کہتا ہے کہ آپ کا پیٹ تبھی خراب ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوتی ہیں، آپ کی طبیعت تبھی اپسیٹ ہوتی ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ بیٹا جہانگیر اپنی گاڑی سیل کر رہا ہے۔ تو وہ اس چیز کو بہت ہی نارمل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں اچھی بات تو ہے، ویسے بھی وہ کھٹارا یہاں پہ کھڑی ہی رہتی ہے، سیل ہو جائے گی تو اچھی چیز ہی ہے۔ تو اس کی اماں کہتی ہے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو وہ اپنی اماں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے؟ تو اس کی اماں کہتی ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا بزنس وہاں پہ لوس کر کے آ چکا ہے واپس اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ گاڑی سیل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تبھی وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیوی کو گاڑی سیل نہیں کرنے دوں گا، آپ اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس کو کتنی رقم کی ضرورت ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو گاڑی سیل کرنے دوں، آپ اس سے بات کریں۔ تو اس کی اماں کہتی ہے بیٹا تمہیں پتا تو ہے وہ ضدی سا ہے اور وہ تو چیز دینے کا عادی ہے، وہ لینے کا عادی نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں لے گا، اس نے لینا ہوتا تو وہ تم سے پہلے ہی بات کر لیتا، وہ اپنے ابا سے بات کر لیتا یا مجھ سے بات کر لیتا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس نے آپ سے بات کی ہے؟
تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ نہیں، اس نے اپنے ابا سے بات کر رہا تھا تو میں نے سن لی۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ آپ جیوی سے بات کریں، نہیں تو میں خود ہی کر لوں گا۔ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ نہیں، وہ ایسے غصہ ہو جائے گا، تم رہنے دو، میں بات کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری چیز کا ماہ نور کو ہمیشہ کی طرح کوئی علم نہیں ہوتا۔ ماہ نور کو اچانک ہی دروازہ نوک کر کے وہ گاڑی کی چابیاں دینے کے لیے جاتا ہے۔ تو وہ ماہ نور کو کہتا ہے کہ دیوی آئے تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ گاڑی ابھی سیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ماہ نور بہت ہی حیرت سے پوچھتی ہے کہ کیا جہانگیر گاڑی بیچ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن ہاں، وہ بزنس وہاں پہ کافی زیادہ لاس کر چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ گاڑی بیچ رہا ہے۔ ماہ نور یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور وہ جہانگیر کے پاس جاتی ہے۔ وہ جہانگیر کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور جہانگیر کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جہانگیر کہتا ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام ہے تو تم کر لو۔ تو کہتی ہے نہیں نہیں، تم اپنا کام کرو، اور وہ مسلسل دیکھتی رہتی ہے۔ تو جہانگیر الجھ جاتا ہے اور الجھ کے کہتا ہے کہ ایسے نہ دیکھو مجھے جیسے میں نے تمہارا قرضہ دینا ہو یا میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور تم اس کی سزا دینے والی ہو مجھے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری زندگی میں میری حیثیت کیا ہے۔ تو جہانگیر اس بات پہ ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری حیثیت یہ ہے کہ 28 سال میں تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں گیا، ہر حالات میں تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں۔ تو وہ جہانگیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا یہ میری حیثیت جو تم بتا رہے ہو وہ واقعہ ہے بھی؟ کیونکہ تم میرے سے کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرتے ہو، نہ تم نے واپس جانے کا فیصلہ مجھ سے شیئر کیا، نہ تم نے میرے سے اس کی رائے مانگی، اور اب جب بزنس میں لاس ہو گیا تو تم نے ایک دفعہ بھی آ کر مجھے نہیں بتایا۔ تو جہانگیر کہتا ہے ارے نہیں نہیں، وہ سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ تو ماہ نور کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں عادت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی، لیکن تمہیں گاڑی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچھ مل کے بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ تو جہانگیر تبھی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے۔ دوسری طرف مایا کا موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتی ہے۔ تو وہ اپنی اماں کو آدھی رات کو کہتی ہے کہ میں اپنے موبائل کا چارجر لے آؤں باہر سے۔ تو اس کی اماں اور اس کی بہن اس کو بہت ہی زیادہ طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور ٹونٹ کر کے کہتے ہیں کہ بے شک تم نے ولی سے ہی بات کرنی ہوگی، تو ولی کی جان چھوڑ دو اور پلیز خود کی طرف تھوڑا دیکھو اور ہم پہ بھی رحم کرو، آؤ آ کے کھانا کھاؤ، صبح جب کالج جاؤ گی تو چارجر لیتی جانا۔ تو مایا الجھ جاتی ہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اگلے ہی دن جب صبح وہ ناشتے کے لیے نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں ولی اس کے ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا ہے۔ تو وہ ولی کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے۔ تبھی اس کی اماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹھو، ناشتہ کرو تم دونوں۔ تو وہ اپنی اماں کی طرف دیکھتی ہیں، تو وہ ولی سے پوچھتی ہیں کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ولی ابھی کچھ بولنے ہی لگا ہوتا ہے کہ اس کی اماں کہتی ہے کہ شاید تم نے بتایا تھا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اور میری بلڈ پریشر کی مشین خراب ہو گئی ہے، تو ولی مجھے بلڈ پریشر کی مشین گفٹ کرنے آیا ہے۔ تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں دونوں اور اس کی اماں اسے ناشتہ دینا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ پوچھتی ہے کہ ابا؟ تو اس کی اماں تنزن کہتی ہے شاید وہ بھی تم نے ہی اس کو بتایا ہوگا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اور تبھی وہاں پر ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور ولی اور مایا چلے جاتے ہیں کالج کے لیے۔ ولی اور مایا کالج کے لیے چلے جاتے ہیں اور رستے میں ولی کے کچھ فینس جو کہ لڑکیاں ہوتی ہیں ولی کو مل جاتی ہیں اور وہ اس سے تصویریں کھنچوانے لگتی ہیں اور ولی ہنس کے ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تبھی مایا کو جیلسی ہوتی ہے اور غصے سے وہ ولی کو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرو گے آئندہ، اور اپنی لمٹ میں رہو اور سب کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی ولی مایا کو چھیڑنے لگتا ہے اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمیر جو کہ اپنے ماں باپ کا ٹرسٹ کھو چکا ہے، اب اس کو زندگی ایک بہت بڑا موقع دے رہی ہے، لیکن کیا اس کے ماں باپ اس کو یہ موقع اویل کرنے دیں گے؟ وہ اسی ڈر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب آنیا اسکول میں اس سے ملنے آتی ہے اور وہ آنیا کو بتاتا ہے کہ یہ ہوا ہے، تو آنیا اس کو سمجھاتی ہے کہ میں یہ ساری سچویشن فیس کر چکی ہوں، اپنے لیے بولنا سیکھو۔ تو وہ کہتا ہے کہ امی کبھی بھی مجھے اب اس چیز کی پرمیشن نہیں دیں گی، میں اپنا بھروسہ خود ہی گوا چکا ہوں۔ تو آنیا کہتی ہے کہ دیکھو تم بات تو کر سکتے ہو نا، یا میں ماما سے بات کروں کہ وہ چچی سے بات کریں۔ تو وہ کہتی ہے کہ
کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے لیے بہت سارے موقع گوا دو گے. تمہارا یہ خواب ہے اور تمہیں ایک موقع مل رہا ہے. تم ہمارے کیمپس کے سب سے اچھے گیمر ہو. تمہیں یہ موقع کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. آنیہ کے اتنے اصرار کرنے پر وہ اپنی امی کو کال کرتا ہے، لیکن پناہ اس کو بہت ہی زیادہ ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سوچنا بھی نہیں کہ میں تمہیں اس چیز کی اجازت دوں گی. دوسری طرف اور جب عمل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماس کے ساتھ ریسرچ کر رہی ہے تو عمل اس آفر کو فوراً سے ریجیکٹ کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے سر اس کو سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں کہ تم سوچ لو. اور تبھی عمل لائبریری میں خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور ماس کے رویے پر غصہ کر رہی ہوتی ہے جب اس کو لڑکی آ کر بتاتی ہے کہ مایا ایک کونے میں رو رہی ہے. مایا کے رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مایا کا آج ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن مایا وہ ٹیسٹ نہیں دے پاتی کیونکہ مایا اپنی زندگی میں اتنا الجھ چکی ہے اور ولی کے ساتھ اتنا الجھ چکی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو نیگلیکٹ کر رہی ہے. مایا کا موبائل بند ہونے کی وجہ سے مایا کو یاد نہیں ہوتا کہ آج اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. عمل فوراً اس کے پاس جاتی ہے اور تبھی ولی اپنے باس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے جب اس کا باس اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے پیشن کو بیچنا نہیں ہے بلکہ اس سے پیشن کی طرح ہی لے کے چلنا ہے. اور دوسری طرف پناہ اور ماہ نور کچن میں کھڑی ہوتی ہیں. ماہ نور پناہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پناہ تم سے ایک بات کرنی ہے اگر تم مائنڈ نہ کرو تو، کیونکہ ماہ نور کو پتا ہے کہ پناہ کی طبیعت تھوڑی اور ٹائپ کی ہے تو وہ چیزوں کو مائنڈ کر جاتی ہے. تو پناہ فوراً کہتی ہے کہ ہاں بولو. تو ماہ نور کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم سمیر کو گیمنگ کمپٹیشن میں نہیں جانے دے رہی ہو، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ غلطی نہ کرو جو غلطی جہانگیر نے کی ہے اپنے بچوں کو لے کر. اگر سمیر کا اس میں انٹرسٹ ہے تو ضرور اس کو گیمنگ کمپٹیشن میں جانے دو. تو تبھی پناہ کہتی ہے کہ مجھے اسکول کے سارے رول اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہے، تو مجھے کوئی بھی پرابلم ہوگی تو میں اسکول والوں سے بات کروں گی، لیکن میں سمیر کو نہیں بھیج سکتی ہوں. تو ماہ نور تبھی کہتی ہے کہ اگر تم نہیں بھیج سکتی ہو تو پھر بھی ایک دفعہ سوچ لو، اس کے کریئر کا سوال ہے. یہ ان دونوں کی ڈسکشن غلطی سے نہیں بلکہ فروٹس لینے کے آنے کے لیے عمل کو ایک فورن ریسرچ کی آفر ہوتی ہے. یہ آفر بیسیکلی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کو وہ آفر پہلے ہی ہو چکی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمل کے ہیرو کی انٹری بھی ہو چکی ہے جو کہ ماس کے نام سے انٹر ہوئے ہیں. تو ماس فورن ریسرچ کے لیے عمل کو اپنے ساتھ جانے کا آفر کرتا ہے، لیکن کے لیے کچن میں آنے والا سمیر کا باپ سن لیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سمیر کا باپ یہ سب کچھ سن کر. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. دیکھتے ہیں کہ کیا پناہ اپنے بیٹے کو گیمنگ کے لیے جانے دے گی یا سمیر کا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اور کیا مایا اپنی سٹڈیز میں واپس کم بیک کر پائے گی یا وہ ولی کو بتا پائے گی کہ وہ سٹڈیز کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کیا جہانگیر ماہ نور سے مدد لے گا. یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اگر یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس آئے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے بات کرتے ہیں پاکستان کے موسٹ ٹرینڈنگ ڈرامے پرورش کی. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرورش ڈرامہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشکلات میں دکھایا جا رہا تھا، پرورش ڈرامے کا ہر کردار اپنی اپنی جنگ لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ ایک سموتھ ٹریک پہ آنا شروع ہوا تھا کہ اچانک سے جہانگیر جو کہ ولی کے باپ کا کردار نبھا رہے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو اس ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے جہانگیر اپنے ساتھ پھر سے مشکلیں لے کے آئے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہانگیر واپس آ چکا ہے اور وہ اپنی گاڑی سیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور گاڑی سیل کرنے کا ایڈ لگاتا ہے.
تو ایڈ لگاتے ہی اس کے ابا کو پتہ چلتا ہے تو وہ جہانگیر کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا اتنی کون سی ضرورت آن پڑی کہ تم گاڑی سیل کر رہے ہو؟ تو وہ ایکسکیوز بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کھڑی ہی رہتی ہے صرف، تو میں نے سوچا کیوں نہ کام آ جائے گی تو اسی لیے سیل کرنے کا ایڈ لگایا۔ لیکن وہ جہانگیر کے ابا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، مجھ سے باتیں چھپانے کی کوشش نہ کرو، مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، تو مجھے بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے؟ تو تبھی جہانگیر بتاتا ہے کہ ابا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بزنس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں جب پاکستان واپس آیا تھا لاسٹ ٹائم تو میں سارا بزنس سمیٹ کے آیا تھا، اپنے ایک ایسے دوست کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے آیا تھا جو کہ میرا بہت ہی زیادہ جاننے والا تھا، لیکن جب پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے تو بہت پرانے دوست نہیں رہتے، یہ تو پھر ایک جاننے والا تھا۔ تو ویسا ہی ہوا ہے، میں کافی زیادہ لاس میں چل رہا ہوں اور بزنس کو شاید نہ دیکھنے کی وجہ سے یا نہ دھیان دینے کی وجہ سے میرا بزنس کافی زیادہ لاس میں چل رہا ہے۔ تو اس کے ابا کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے وہ بزنس سارا لاس کر دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابا شاید مجھے لگتا ہے کہ میں وہاں کے بزنس سنبھال نہیں سکتا ہوں، اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ بزنس میں لاس میں جانے کی وجہ میں خود ہی ہوں، میں شاید کسی بھی چیز کو سنبھال نہیں سکتا ہوں۔ تو اس کے ابا تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی پرماننٹ حل تو نہیں ہے نا، تم گاڑی سیل کر کے کیا کرو گے؟ کیا تم گاڑی سیل کر کے پاکستان میں سیٹلڈ ہو جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں پوچھتے ہوئے اس کے ابا اس کے تھپ تھپاتے نظر آتے ہیں۔ تو جہانگیر اپنے ابا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دیتا ہے کہ ابا رہنے دیں، کوئی بات نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری طرف جہانگیر کا چھوٹا بھائی جو کہ سمیر کے ابا کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی امی کو کہوا دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی امی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس وقت گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ دن آفس سے اینول لیوز لی ہیں تو اب میں کچھ دن گھر میں ہی ہوں گا۔ تو اس کی امی حیرانی سے پوچھتی ہیں کہ سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں کیا ہو گیا ہے، اتنے عرصے کی نوکری میں چھٹی نہیں کی ہے تو جب اینول لیو مل رہی تھی تو سوچا اس دفعہ لے لوں، اور گھر کے حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے کہ سب کو ہی ضرورت تھی تو اس لیے میں نے ایک اینول لیو لے لی ہے، لیکن آپ بتائیں آپ اس ٹائم قہوہ کیوں پی رہی ہیں؟ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ ہاں شاید پیٹ خراب ہے یا شاید طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو وہ فوراً سے کہتا ہے کہ آپ کا پیٹ تبھی خراب ہوتا ہے جب آپ پریشان ہوتی ہیں، آپ کی طبیعت تبھی اپسیٹ ہوتی ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ بیٹا جہانگیر اپنی گاڑی سیل کر رہا ہے۔ تو وہ اس چیز کو بہت ہی نارمل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں اچھی بات تو ہے، ویسے بھی وہ کھٹارا یہاں پہ کھڑی ہی رہتی ہے، سیل ہو جائے گی تو اچھی چیز ہی ہے۔ تو اس کی اماں کہتی ہے کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ تو وہ اپنی اماں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے؟ تو اس کی اماں کہتی ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا بزنس وہاں پہ لوس کر کے آ چکا ہے واپس، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ گاڑی سیل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تبھی وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جیوی کو گاڑی سیل نہیں کرنے دوں گا، آپ اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس کو کتنی رقم کی ضرورت ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو گاڑی سیل کرنے دوں، آپ اس سے بات کریں۔ تو اس کی اماں کہتی ہے بیٹا تمہیں پتا تو ہے وہ ضدی سا ہے، اور وہ تو چیز دینے کا عادی ہے، وہ لینے کا عادی نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں لے گا، اس نے لینا ہوتا تو وہ تم سے پہلے ہی بات کر لیتا، وہ اپنے ابا سے بات کر لیتا یا مجھ سے بات کر لیتا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس نے آپ سے بات کی ہے؟ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ نہیں، اس نے اپنے ابا سے بات کر رہا تھا تو میں نے سن لی۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ آپ جیوی سے بات کریں، نہیں تو میں خود ہی کر لوں گا۔ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ نہیں، وہ ایسے غصہ ہو جائے گا، تم رہنے دو، میں بات کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن اس ساری چیز کا ماہنور کو ہمیشہ کی طرح کوئی علم نہیں ہوتا۔ ماہنور کو اچانک ہی دروازہ نوک کر کے وہ گاڑی کی چابیاں دینے کے لیے جاتا ہے۔ تو وہ ماہنور کو کہتا ہے کہ جیوی آئے تو ان سے کہہ دیجیے گا کہ گاڑی ابھی سیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ماہنور بہت ہی حیرت سے پوچھتی ہے کہ کیا جہانگیر گاڑی بھیج رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن ہاں وہ بزنس وہاں پہ کافی زیادہ لاس کر چکا ہے تو اس وجہ سے وہ گاڑی بیچ رہا ہے۔ ماہنور یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور وہ جہانگیر کے پاس جاتی ہے
وہ جہانگیر کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور جہانگیر کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے. تو جہانگیر کہتا ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو, کیا تمہیں لیپ ٹاپ پہ کچھ کام ہے تو تم کر لو. تو کہتی ہے نہیں نہیں تم اپنا کام کرو, اور وہ مسلسل دیکھتی رہتی ہے. تو جہانگیر الجھ جاتا ہے اور الجھ کے کہتا ہے کہ ایسے نہ دیکھو مجھے جیسے میں نے تمہارا قرضہ دینا ہو یا میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور تم اس کی سزا دینے والی ہو مجھے. تو وہ کہتی ہے نہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری زندگی میں میری حیثیت کیا ہے. تو جہانگیر اس بات پہ ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری حیثیت یہ ہے کہ 28 سال میں تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں گیا, ہر حالات میں تمہارے ساتھ ہی رہا ہوں. تو وہ جہانگیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا یہ میری حیثیت جو تم بتا رہے ہو وہ واقعہ ہے بھی, کیونکہ تم میرے سے کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرتے ہو, نہ تم نے واپس جانے کا فیصلہ مجھ سے شیئر کیا, نہ تم نے میرے سے اس کی رائے مانگی, اور اب جب بزنس میں لاس ہو گیا تو تم نے ایک دفعہ بھی آ کر مجھے نہیں بتایا. تو جہانگیر کہتا ہے ارے نہیں نہیں وہ سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا. تو مہنور کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں عادت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی, لیکن تمہیں گاڑی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کچھ مل کے بھی مینج کر سکتے ہیں. تو جہانگیر تبھی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے. دوسری طرف مایا کا موبائل چارج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتی ہے. تو وہ اپنی اماں کو آدھی رات کو کہتی ہے کہ میں اپنے موبائل کا چارجر لے آؤں باہر سے. تو اس کی اماں اور اس کی بہن اس کو بہت ہی زیادہ طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور ٹونٹ کر کے کہتے ہیں کہ بے شک تم نے ولی سے ہی بات کرنی ہوگی تو ولی کی جان چھوڑ دو اور پلیز خود کی طرف تھوڑا دیکھو اور ہم پہ بھی رحم کرو. آؤ آ کے کھانا کھاؤ, صبح جب کالج جاؤ گی تو چارجر لیتی جانا. تو مایا الجھ جاتی ہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے. اگلے ہی دن جب صبح وہ ناشتے کے لیے نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں ولی اس کے ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا ہے. تو وہ ولی کو دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے. تبھی اس کی اماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹھو ناشتہ کرو تم دونوں. تو وہ اپنی اماں کی طرف دیکھتی ہیں. تو وہ ولی سے پوچھتی ہیں کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو. تو ولی ابھی کچھ بولنے ہی لگا ہوتا ہے کہ اس کی اماں کہتی ہے کہ شاید تم نے بتایا تھا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے اور میری بلڈ پریشر کی مشین خراب ہو گئی ہے, تو ولی مجھے بلڈ پریشر کی مشین گفٹ کرنے آیا ہے. تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں دونوں اور اس کی اماں اسے ناشتہ دینا شروع کر دیتی ہیں. اور وہ پوچھتی ہے کہ ابا. تو اس کی اماں تنزن کہتی ہے شاید وہ بھی تم نے ہی اس کو بتایا ہوگا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. اور تبھی وہاں پر ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور ولی اور مایا چلے جاتے ہیں کالج کے لیے. ولی اور مایا کالج کے لیے چلے جاتے ہیں اور رستے میں ولی کے کچھ فینس جو کہ لڑکیاں ہوتی ہیں ولی کو مل جاتی ہیں اور وہ اس سے تصویریں کھنچوانے لگتی ہیں اور ولی ہنس کے ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے. تبھی مایا کو جیلسی ہوتی ہے اور غصے سے وہ ولی کو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرو گے آئندہ, اور اپنی لمٹ میں رہو اور سب کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مایا کو چھیڑنے لگتا ہے اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف سمیر جو کہ اپنے ماں باپ کا ٹرسٹ کھو چکا ہے, اب اس کو زندگی ایک بہت بڑا موقع دے رہی ہے, لیکن کیا اس کے ماں باپ اس کو یہ موقع اویل کرنے دیں گے. وہ اسی ڈر میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جب آنیا اسکول میں اس سے ملنے آتی ہے اور وہ آنیا کو بتاتا ہے کہ یہ ہوا ہے, تو آنیا اس کو سمجھاتی ہے کہ میں یہ ساری سچویشن فیس کر چکی ہوں, اپنے لیے بولنا سیکھو. تو وہ کہتا ہے کہ امی کبھی بھی مجھے اب اس چیز کی پرمیشن نہیں دیں گی, میں اپنا بھروسہ خود ہی گوا چکا ہوں. تو آنیا کہتی ہے کہ دیکھو تم بات تو کر سکتے ہو نا, یا میں ماما سے بات کروں کہ وہ چچی سے بات کریں. تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے لیے بہت سارے موقع گوا دو گے. تمہارا یہ خواب ہے اور تمہیں ایک موقع مل رہا ہے, تم ہمارے کیمپس کے سب سے اچھے گیمر ہو, تمہیں یہ موقع کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. آنیا کے اتنے اصرار کرنے پر وہ اپنی امی کو کال کرتا ہے, لیکن پناہ اس کو بہت ہی زیادہ ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سوچنا بھی نہیں کہ میں تمہیں اس چیز کی اجازت دوں گی. دوسری طرف اور جب عمل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ماس کے ساتھ ریسرچ کر رہی ہے تو عمل اس آفر کو فوراً سے ریجیکٹ کر دیتی ہے, لیکن پھر بھی اس کے سر اس کو سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں کہ تم سوچ لو. اور تبھی عمل لائبریری میں خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور ماس کے رویے پر غصہ کر رہی ہوتی ہے جب اس کو لڑکی آ کر بتاتی ہے کہ مایا ایک کونے میں رو رہی ہے. مایا کے رونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مایا کا آج ٹیسٹ ہوتا ہے, لیکن مایا وہ ٹیسٹ نہیں دے پاتی کیونکہ مایا اپنی زندگی میں اتنا الجھ چکی ہے اور
ولی کے ساتھ اتنا الجھ چکی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو نگلیکٹ کر رہی ہے۔ مایا کا موبائل بند ہونے کی وجہ سے مایا کو یاد نہیں ہوتا کہ آج اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ عمل فوراً اس کے پاس جاتی ہے اور تبھی ولی اپنے باس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جب اس کا باس اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے پیشن کو بیچنا نہیں ہے بلکہ اس سے پیشن کی طرح ہی لے کے چلنا ہے۔ اور دوسری طرف پناہ اور ماہ نور کچن میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ماہ نور پناہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پناہ تم سے ایک بات کرنی ہے اگر تم مائنڈ نہ کرو تو، کیونکہ ماہ نور کو پتا ہے کہ پناہ کی طبیعت تھوڑی اور ٹائپ کی ہے تو وہ چیزوں کو مائنڈ کر جاتی ہے۔ تو پناہ فوراً کہتی ہے کہ ہاں بولو۔ تو ماہ نور کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم سمیر کو گیمنگ کمپٹیشن میں نہیں جانے دے رہی ہو، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غلطی نہ کرو جو غلطی جہانگیر نے کی ہے اپنے بچوں کو لے کر۔ اگر سمیر کا اس میں انٹرسٹ ہے تو ضرور اس کو گیمنگ کمپٹیشن میں جانے دو۔ تو تبھی پناہ کہتی ہے کہ مجھے اسکول کے سارے رول اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہے، تو مجھے کوئی بھی پرابلم ہوگی تو میں اسکول والوں سے بات کروں گی، لیکن میں سمیر کو نہیں بھیج سکتی ہوں۔ تو ماہ نور تبھی کہتی ہے کہ اگر تم نہیں بھیج سکتی ہو تو پھر بھی ایک دفعہ سوچ لو، اس کے کریئر کا سوال ہے۔ یہ ان دونوں کی ڈسکشن غلطی سے نہیں بلکہ فروٹس لینے کے آنے کے لیے عمل کو ایک فورن ریسرچ کی آفر ہوتی ہے۔ یہ آفر بیسیکلی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کو وہ آفر پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمل کے ہیرو کی انٹری بھی ہو چکی ہے جو کہ ماس کے نام سے انٹر ہوئے ہیں۔ تو ماس فورن ریسرچ کے لیے عمل کو اپنے ساتھ جانے کا آفر کرتا ہے، لیکن بلکہ فروٹ لینے کے لیے کچن میں آنے والا سمیر کا باپ سن لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سمیر کا باپ یہ سب کچھ سن کر۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پناہ اپنے بیٹے کو گیمنگ کے لیے جانے دے گی یا سمیر کا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اور کیا مایا اپنی اسٹڈیز میں واپس کم بیک کر پائے گی یا وہ ولی کو بتا پائے گی کہ وہ اسٹڈیز کی وجہ سے پریشان ہے، اور کیا جہانگیر ماہ نور سے مدد لے گا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ اگر یہ ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس آئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔